الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان دل کو جھنجھوڑ دینے والا، روح کو ہلا کے رکھ دینے والا بیان ہے۔ آج ہم بات کریں گے موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل۔ انسان مرنے کے وقت کیا دیکھتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں، روح کیسے نکلتی ہے، مرنے والا کیا کہتا ہے۔ یہ بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، دل جگا سکتا ہے، آپ کو آخرت کے طرف لوٹا سکتا ہے۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے، اس بیان کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور ہمارے چینل محبت دین اسلام ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام ہر انسان تک پہنچے۔ جیسے موت کی حقیقت سمجھنی ضروری ہے، آئیے دل تھام لیں اور آخرت کے سفر پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلوں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترقی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ وکیل من راکن کا مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلا لیں یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ کا مطلب ہے کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ یعنی روح کے نکلنے کا عمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں
جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ 5واں مرحلہ، ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنی رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ 6واں اور آخری مرحلہ، یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی سمجھی گئی ہیں۔ یہ علامتیں انسانی زندگی کے آخری حصے میں ظاہر ہوتی ہیں اور کئی علماء کے نزدیک یہ موت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یہ طبی اور روحانی دونوں پہلو لیے ہوئے ہیں۔ علامت 1، اچانک دل کا بوجھ، سینے کی تنگی اور بے چینی۔ گناہوں والا انسان آخری دنوں میں شدید عجیب سی بے چینی محسوس کرتا ہے، دل پر بوجھ، سینے میں گھٹن، دنیا اچانک بے معنی لگنے لگتی ہے۔ علامت 2، عبادت کی طرف غیر معمولی رغبت۔ اہل ایمان میں کچھ لوگ موت سے چند دن پہلے نماز میں سکون، دل میں عجیب نرمی، توبہ کرنے کا جذبہ، قرآن سننے اور پڑھنے کا ذوق، یہ سب بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ علامت 3، دنیا سے بے رغبتی اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں دل نہیں لگتا، دنیاوی گپ شپ سے دوری، خاموش طبیعت، اللہ اللہ زیادہ۔ یہ بھی موت کے قریب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ علامت 4، جسمانی کمزوری کا بڑھ جانا، خاص طور پر پاؤں کا سن ہونا، چلنے میں مشکل، اٹھنے بیٹھنے میں تھکان۔ یہ سب نشانیاں روح کے جسم سے آہستہ آہستہ جدا ہونے سے متعلق سمجھی گئی ہیں۔ علامت 5، اچانک مکمل خاموشی، گہری سوچ میں رہنا۔ کچھ لوگ موت سے پہلے بہت کم بولتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کسی غیبی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ حالت اکثر آخری ایام میں نظر آتی ہے۔ علامت 6، اپنے انجام کا باطنی احساس۔ مومن اچانک نرم ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، صلح کرتا ہے۔ گناہ گار اکثر خوف، بے چینی اور اندرونی ڈر محسوس کرتا ہے۔ یہ سب موت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ دل کو توڑ دینے والی نصیحت۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ کتنے ہیں؟
ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں، کتنے کھوٹے کام کیے، کتنا وقت ضائع کیا۔ اگر ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کر جائیں گے تو قبر میں کیا دکھائیں گے؟ ایک بزرگ نے کہا تھا، لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو ویران کر دیا۔ آج فیصلہ کرو، آج اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، آج توبہ کرو، شاید یہ آخری موقع ہو۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور، گناہ گار، شرمندہ، تیرے در پر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ یا رب، موت کی سختیوں کو آسان فرما، ہمارے 6 مراحل کو رحمت والے بنا دے، ہمارے آخری لمحے کو نور والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں کلمہ نصیب فرما، ہماری روح کو نرمی سے قبض فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق دے، جو غم میں ہیں انہیں سکون دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ حقیقت پر مبنی دل کو بدل دینے والا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچے اور کسی کی آخرت سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔